کوئی شخص جو صرف اپنی زندگی جیتا ہے وہ کوئی کمال نہیں کرتا، بلکہ صوفیاء لوگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ہر کے خدمت کرت او مخدوم شد۔ ہر وہ شخص جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ لوگ مجھے عزت دیں، میرے اوپر مجھ سے محبت کریں، تو اس کے ذمہ پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ ہر چے خدمت کرت او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ وہ بندہ جو صرف اپنے آپ کو دیکھتا رہے، کہ وہ صرف اسی بات کے اوپر رہے کہ میری فلاں ضرورت پوری ہوئی نہیں ہوئی، میری یہ ضرورت رہتی ہے، میں اس کو پورا کر لوں پھر میں کسی کے ساتھ نیکی کروں گا، تو جو صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے محروم شد۔ اس کے حصے پھر وہ عزت، پھر وہ احترام، پھر لوگوں کی محبت، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے متعلق اچھے کلمات، کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ سرداری سے محروم ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، سید القوم خادمہم، وہ شخص جو اپنی قوم کا سردار ہو وہی اپنی قوم کا خادم بھی ہوتا ہے۔ سرداری خدمت کروانے کا نام نہیں ہے، سرداری خدمت کرنے کا نام ہے۔ سرداری اللہ کی مخلوق سے نوکری لینے کا نام نہیں، سرداری اللہ کی مخلوق کی نوکری دینے کا نام ہے۔ اسی لیے خدمت خلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ خدمت ہے جو مالی طور پر کی جائے، ایک وہ خدمت ہے جو بدنی طور پر کی جائے، اور تیسری وہ خدمت ہے جو اخلاقی اور روحانی طور پر کی جائے۔ ہر بندہ تو مالدار نہیں کہ وہ مالی طور پہ خدمت کرے، اور ہر شخص اتنا فارغ بھی نہیں کہ وہ بدنی طور پہ خدمت کرے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس نہ فراغت ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی اگر خدمت کرنا چاہے تو اسلام نے اس کے لیے تیسری خدمت یہ رکھی ہے کہ وہ اخلاقی اور روحانی خدمت کرے۔ مالی خدمت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مجبور آئے تو آپ اس کی مجبوری کو پیسے کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے، اناج کے ذریعے، کسی جانور کے ذریعے یا کسی اور ضرورت کے ساتھ آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ مالی خدمت ہے۔ ایک قرض دار آ گیا، آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ ایک مریض آ گیا تو آپ اس کو میڈیسن لے کے دے دیں۔ ایک بچہ آ گیا، اپنی تعلیم کے سلسلے میں آپ اس کی فیس ادا کر دیں۔ سردیوں کے موسم میں کوئی شخص آ گیا جس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں تو آپ اس کو کپڑے لے کے دے دیں، یہ مالی خدمت ہے۔ بدنی خدمت یہ ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس جسم ہے، جسم میں سب سے بہترین عضو آپ کی زبان ہے، آپ اپنی زبان کے ساتھ اس شخص کو اچھا مشورہ دے دیں، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ہوتا ہوا ظلم روک لیں، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کوئی ظلم کرنے سے روک لیں، یا آپ اپنے بدن کے ساتھ کسی شخص کی خدمت اس طرح بھی کر دیں کہ رستے میں آپ جا رہے ہیں اور ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ سامان ہے، وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، آپ تھوڑا سا راستہ اس کا سامان اٹھا دیں۔ ایک شخص ہے، اس کا موٹر سائیکل ہے، اس کو پنکچر ہو گیا ہے، اس کے پاس اب اس کو گھسیٹنے کے لیے اس کو ظاہر ہے طاقت کی ضرورت ہے، اس سے وہ گھسیٹا نہیں جا رہا، اس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا، تو آپ 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر یا جتنا ممکن ہے آپ کے لیے آپ اپنا بدن کھپا دیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا زمینداری نظام ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ دوسرے زمیندار کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی پانی کی واری ہے، آپ کہیں کہ یار آپ مریض ہیں،
بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی کو 1000-2000 روپیہ دیتا مزدوری اور وہ تمہاری آ کے پانی کی واری لگاتا تاکہ تیری فصل خراب نہ ہو، لیکن میرے پاس 1000-2000 بھی نہیں ہے اور تم مریض ہو، تم نے اگر خود لگائی تو اور مریض ہو جاؤ گے، تیرے حصے کی میں لگا دیتا ہوں، آج کی یہ سردی اور آج کی یہ رات میں جاگ کر کھالے کے اوپر گزار دوں گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدنی خدمت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اخلاقی اور روحانی خدمت۔ اخلاقی یا روحانی خدمت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی تربیت کرتے ہیں، کسی کو کچھ سکھا دیں، کلمہ خیر سکھا دیں، کوئی اچھی بات سکھا دیں، اچھا بولنا سکھا دیں۔ آپ کسی شخص کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا دیں، آپ کسی شخص کو کوئی تسبیح سکھا دیں، کوئی ورد سکھا دیں، کوئی وظیفہ سکھا دیں، کوئی اچھی سی دعا سکھا دیں، یہ اخلاقی اور روحانی خدمت ہے۔ خدمت خلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک غلط رویہ ہے یا ایک غلط سوچ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ صرف اور صرف خدمت کی ایک برانچ ہے، یہ صرف اور صرف اس کی ایک قسم ہے۔ آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس جسم ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کسی ذریعے بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔